ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ میں نے آپ کو بھرپور موقع دیا سوال کرنے کا، اور اس سوال کے جواب کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا یہاں سے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ کوئی مجھے کیسے طے کر سکتا ہے کہ میں وہابی ہوں، کوئی مجھے کیسے طے کر سکتا ہے کہ میں وہابی ہوں، جبکہ میں تو نماز پڑھتا ہوں اور پہلے درگاہ پہ جاتا تھا، اب نہیں جاتا تھا، اور قرآن میں لکھا ہے درگاہ پہ نہیں جانا چاہیے۔ پورے مجمع میں آپ نے سنا کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے، تو جب لکھا ہے تبھی تو پڑھا ہے، آپ نے تو پڑھ بھی لیا۔ کیا بولو؟ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اور قرآن دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ قرآن وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں ذرہ برابر شک نہیں۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، عورتوں کا درگاہ پہ جانا حرام ہے، یعنی کہاں پڑھا ہے یہ عورتوں کا درگاہ پہ جانا حرام ہے، یہ نتیجہ نکال رہے ہیں، قرآن کے اندر پڑھا ہے۔ اب یہ صاحب سن کے دیکھ رہے ہیں کہ میری پکڑ ہو رہی ہے، تو پھر اب یہاں سے یہ کچھ اپنے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کو وہابی لوگ اس لیے سمجھتے ہیں، میں مطلب کی بات بتاؤں کہ وہابی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا یہ وہابی، اس کی حرکات سے، اس کے اقوال سے، اس کے افعال سے، اس کے چال چلن سے، اس کی گند بھری بولی سے، ان باتوں سے طے کر لیا جاتا ہے۔ وہابی کوئی ٹیگ تھوڑی ہوتا ہے۔ میرے ماتھے پہ ٹیگ ہے کہ میں بریلوی ہوں، لیکن الحمدللہ بہت پکا بریلوی ہوں، اور مرتے دم تک بریلوی رہوں گا، اور حشر میں بھی انشاءاللہ بریلوی اٹھوں گا، حشر میں بھی انشاءاللہ بریلوی ہی اٹھوں گا۔ اب تم چونکہ پھنستے ہو تم لوگ، تو بہانے بازیاں کرتے ہو، میں تو فقط مسلمان ہوں، تو سن لو، فقط مسلمان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، خدائے کعبہ کی قسم میں خانہ خدا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ تمام کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب اعظم کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس آ سکتا ہے، بدن سے نکلی ہوئی روح دوبارہ بدن میں داخل ہو سکتی ہے، لیکن سرور انبیاء نے، امام الانبیاء نے اپنی زبان اقدس سے جو فرما دیا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہہ رہا وما ینطق عن الہویٰ، یہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، ان کا رب ان پر وحی فرماتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ قرب قیامت میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی باقی سب جہنمی۔ جنتی کی ساری نشانیاں بتائی جو میں رات میں بتاؤں گا۔ ایک نشانی یہ بھی بتائی، کیا نشانی بتائی؟ کہ وہ سارے فرقوں سے الگ ہوگا اور سب کا رد کرے گا، کسی کی بخشش نہیں، کسی کی رعایت نہیں۔ آنا ہے تو آ، جانا ہے تو جا، کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن ابھی 12ویں شریف آئے گا تو یہ جو روزانہ ریال کے لیے لڑتے ہیں دیوبندی اور اہل حدیث، سعودیہ والوں کے جا کر کان پھونستے ہیں کہ یہ تو قبر پرست ہے، یہ تو غیر مقلد ہے، ایک دوسرے کے خلاف، لیکن 12ویں میں دونوں ایک ہو جائیں گے، 12ویں کے موقع پر دونوں ایک ہو جائیں گے۔ تو کفر سے کفر بغل گیر ہوتا ہے، اور بریلوی تنہا وہ جماعت ہے کہ جو کبھی کسی باطل فرقے سے اتحاد کرتی ہی نہیں ہے۔ آپ کا بد عقیدہ ہونا آپ کی بولی سے طے کیا جا رہا ہے، آپ کی بد عقیدگی، آپ کی ایسی خباثت بھری جنون کی بولی سے طے کیا جا رہا ہے کہ جب میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس شخص کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جو میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے کہی نہیں۔ جب سرکار کی طرف جھوٹ منسوب کرنا حرام ہے تو اللہ کی کتاب کی طرف جھوٹ منسوب کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ عورتوں کا مزارات پہ جانا حرام ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا بھی فتویٰ ہے اور ہم بھی مانتے ہیں، اور بعض صورتوں میں اس کی جو اجازت دی گئی ہے وہ صورتیں بھی پھر کبھی بیان ہوگی، لیکن تم نے بجائے اعلیٰ حضرت کے اس بات کو قرآن کی طرف منسوب کیا، اور تم لوگ اسی طرح کی دھونس عوام پر بٹھاتے ہو۔ بیچارہ جو باہر گاڑی کھینچ رہا ہے، رکشہ چلا رہا ہے، جو بھنگار بین رہا ہے، جو پکوڑی تل رہا ہے، اس کو جا کر حدیث قرآن سناتے ہو۔ ذرا بتاؤ قرآن کی کس آیت میں الحمد کی الف سے والناس کی سین تک لکھا ہے کہ عورتیں مزار پر نہیں جا سکتی؟ ارے کچھ
دین ہم قرآن سے معلوم کریں گے، کچھ حدیث سے، کچھ فقہائے کرام کے اقوال سے، کچھ اجماع امت سے۔ تم تو اہل حدیث سے بھی 2 قدم آگے معلوم پڑ رہے ہو، سارا کے سارا دین ہی تم قرآن سے ثابت کر رہے ہو۔